السلام علیکم سیدہ وائس کے پیارے ساتھیوں، ایک پاکباز عورت پر لگایا گندا الزام اس کی ساس اور شوہر نے، ایک انوکھی پر عبرتناک کہانی آپ سب کو سننی ہے۔ شیئر کرتے ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ وائس کو اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیے۔ افشا دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اللہ نے حسن کے ساتھ اسے خوبصورت آواز سے بھی نوازا تھا۔ باپ تو اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گیا، بڑے بھائی نہیں ان کے بعد سب سنبھالا، خوب محنت کی اور پولیس انسپکٹر سے ڈی ایس پی کے عہدے تک جا پہنچا۔ ماں اسکول میں ٹیچر تھی، ڈی ایس پی منہاج دیانتدار اور قابل پولیس آفیسر تھا، جبکہ دوسرا بھائی سبحان بھی محنتی اور شریف تھا۔ دونوں شادی شدہ تھے۔ آج کل گھر میں افشا کی شادی کے سلسلے میں گہما گہمی تھی۔ میں نے اسکول سے چھٹیاں لے لی ہیں، اب تم دونوں بھی چھٹیاں لے لو، دن ہی کتنے رہ گئے ہیں افشا کی شادی میں۔ سمینہ اسحاق نے اسکول سے آتے ہی دونوں بیٹوں پر حکم صادر فرمایا۔ ارے امی، آپ ٹینشن کیوں لیتی ہیں؟ اس بات کا ہمیں پہلے سے علم ہے۔ دونوں نے ہاں میں جواب دیا اور سمینہ بی بی مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دن تیزی سے گزرتے گئے اور بالآخر افشا کے پیا گھر جانے کا دن بھی آ پہنچا اور وہ شادی کر کے اپنے گھر کی ہو گئی۔ اس کا شوہر امتیاز بینک میں ملازمت کرتا تھا اور وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگی۔ شادی کے بعد افشا پہلی بار اپنے گھر آئی تو سبحان نے اپنی بہن کو موبائل گفٹ کیا۔ ارے بھائی، یہ تو بہت مہنگا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر مجھے ٹچ موبائل ٹھیک سے استعمال بھی نہیں کرنا آتا۔ افشا نے موبائل کا بخوشی اجازت لیتے ہوئے کہا، چند روز استعمال کرو گی تو آ ہی جائے گا، کون سا مشکل کام ہے؟ آج کل بچوں کے پاس بھی اس سے اچھے اچھے موبائل ہیں، اور ہاں میں نے اس میں سب کے نمبر سیو کر دیے ہیں۔ سبحان نے بہن کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ رات کے کھانے پر منہاج بھی ساتھ تھے، انہوں نے بھی کئی چیزیں بہن کی نظر کی۔ سمینہ بی بی بہت خوش تھی، پیار کرتے کرتے وہ اپنی بیٹی کو تھک نہیں رہی تھی۔ پھر ایک دم وہ سنجیدہ ہو گئی، ان کی آنکھیں نم ہو گئی تو تینوں بہن بھائیوں میں عجیب سی بے چینی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ارے امی جان، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ ہاں بچوں، آج تمہارے ابا زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے کہ بچوں کے فرائض سے سرخرو ہو گئے ہیں۔ آنسو جو اب تک پلکوں نے روک رکھے تھے وہ آنکھوں سے چھلک کر رخساروں پر بہنے لگے اور تینوں بچے ماں سے لپٹ کر انہیں تسلیاں دینے لگے۔ افشا 2 دن کے بعد اپنے گھر چلی گئی اور اس کی ماں پھر سے تنہا ہو گئی۔ سبحان رات کو دیر سے گھر آتا اور منہاج کے وقت کا تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا، پولیس کی نوکری ہی ایسی ہوتی ہے۔ ارے فون اٹھاؤ، ارے اٹھا بھی لو۔ یہ ڈائل ٹیون تھی جو افشا کے موبائل پر صدا لگا رہی تھی۔ افشا نے موبائل اٹھا کر کال ریسیو کی۔ ہیلو، تو دوسری جانب سے کوئی اجنبی سی آواز تھی۔ آپ کون؟ کس سے بات کرنی ہے؟ اتنی خوبصورت آواز سن کر کس سے بات کریں گے، آپ ہی بات کر لیں۔ مگر آپ ہیں کون؟ افشا کے سوال کرنے پر فون کرنے والا اجنبی تو جیسے فری ہو گیا۔ ارے سمجھو ہم آپ کے ہی ہیں۔ افشا نے رانگ نمبر کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا، مگر اس کے بعد کئی مرتبہ کال آئی۔ اب تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ ایک روز افشا نے کال ریسیو کی اور اسے بتایا کہ وہ شادی شدہ اور شریف لڑکی ہے، ازراہ کرم وہ آئندہ کال نہ کرے، مگر وہ ہٹ دھرمی پر قائم رہا۔ افشا نے انجانے خوف سے اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا۔ ارے فون اٹھاؤ، ارے بھائی اٹھا بھی لو۔ افشا کا موبائل بج رہا تھا مگر وہ نہا رہی تھی۔ اسی دوران اس کی سانس کا گزر کمرے کے سامنے سے ہوا۔ افشا کی غیر موجودگی میں موبائل ٹیون بج رہی تھی۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہو کر چپکے سے موبائل اٹھایا اور کال ریسیو کی۔ ارے جان، کیوں ہماری جان کی دشمن ہو گئی ہو؟ مجھے پتا تھا تم ضرور اٹھاؤ گی جان، تمہاری آواز اتنی حسین ہے تو خود تم کتنی حسین ہوگی۔ اجنبی فون پر بولے جا رہا تھا اور افشا کی سانس خاموشی سے اس کی گفتگو سنے جا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اجنبی کو بغیر کچھ بولے کال کٹ کر کے کمرے سے دبے پاؤں تیزی سے باہر نکل گئی۔ رات افشا کا شوہر آیا تو افشا کی ساس نے کھانے کی میز پر ہنگامہ برپا کر دیا۔ امتیاز، تمہاری بیوی کے لچھن اچھے نہیں ہیں، مجھے تو پہلے ہی شک تھا، مگر میں اپنی عزت کو لیے خاموش تھی۔ امتیاز کے ہاتھ کھانے سے رک گئے۔ آخر بات کیا ہے امی، کھل کر بتائیے۔ افشا بھی حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اپنی بیگم صاحبہ کا موبائل لے کر چیک کر لو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ کس نمبر سے سب سے زیادہ کالیں آتی ہیں اور تمہارے جانے کے بعد موصوفہ کیا گل کھلاتی ہیں۔ افشا کی ساس نے آگ لگا دی۔ امتیاز نے افشا سے موبائل مانگا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ جی وہ رانگ نمبر ہے، پتہ نہیں کون ہے تنگ کر رہا ہے، میں تو جانتی بھی نہیں۔ بکواس بند کرو، اپنا موبائل دو۔ امتیاز دھاڑا تو افشا نے موبائل شوہر کے حوالے کر دیا۔ جانتی نہیں ہے تب یہ حال ہے کہ وہ اس پر اس قدر فدا ہو رہا ہے، جان جان کہہ رہا تھا۔ ساز نے مزید سلگتی پر تیل ڈالا۔
امتیاز نے چیک کیا تو وہ نمبر نکال لیا جس سے کالیں آ رہی تھی۔ اس نے نمبر ڈائل کیا اور خاموشی سے موبائل کان پر لگائے انتظار کرنے لگا۔ اجنبی نے کال اٹینڈ کرتے ہی بولنا شروع کیا، جان، مجھے پتا تھا تم کال ضرور کرو گی، تم نے میری زندگی میں ہلچل مچا دی ہے، تمہاری آواز میں جادو ہے جادو، یار اب تو بتا دو کہاں ملے۔ امتیاز نے موبائل ایک طرف پھینکا اور افشا پر ٹوٹ پڑا۔ بدچلن آوارہ، تو جیسی عورت کو رکھنا بھی گناہ ہے۔ وہ اور نہ جانے کیا کیا بکتا رہا اور غصے سے دھاڑتا رہا، گالیاں بھی دے رہا تھا، لاتے بھی مار رہا تھا، گھوسوں سے اس کے منہ کو اس نے توڑ دیا تھا، پورا منہ خون سے لال ہو رہا تھا۔ اس کے گھر والوں کو بلاؤ، ابھی بلاؤ، اور بتاؤ اس کے لچھن، اس کے کردار کے بارے میں۔ ناجائز رشتہ ہے اس کا کسی غیر مرد سے، چپ چپ کے باتیں کرتی ہے، مجھے تو لگتا ہے اب تک مل بھی چکی ہوگی، تبھی تو وہ اتنے اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ ساس مسلسل آگ لگانے کا کام کر رہی تھی۔ امتیاز نے افشا کے گھر فون ملایا اور انہیں فوری اپنے گھر آنے کو کہا۔ وہ انتہائی غصے کے عالم میں تھا اور اوپر سے ماں کی جلی کوٹی باتیں اسے مزید بھڑکا رہی تھی۔ وہ عورت تھی، پر وہ عورت کی دشمن تھی، ایک بہت بڑی ڈائن ناگن تھی۔ اللہ خیر کرے، اتنی رات کو داماد کا فون، وہ بھی اس قدر غصے میں۔ سمینہ بی بی نے پریشان ہو کر بیٹے کو فون ملایا جو اسی شہر میں ڈی ایس پی کے عہدے پر تھا۔ امی پریشان نہ ہو، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ منہاج کے آنے تک سبحان کو بھی تمام بات کا علم ہو چکا تھا کہ بہن کے سسرال سے امتیاز کا غصے میں فون آیا ہے، اس نے گھر بلایا ہے۔ منہاج جلد گھر پہنچ گیا اور تینوں فوراً افشا کے سسرال پہنچ گئے۔ افشا کے سسرال میں جیسے ہی تینوں ماں بیٹے پہنچے، ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ افشا ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی اور بری طرح سے زخمی تھی، صاف ظاہر ہو رہا تھا اس پر تشدد کیا گیا ہے۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ کیا کر دیا آپ سب نے؟ یہ اتنی زخمی کیوں ہے؟ سمینہ بی بی نے تڑپ کر سوال کیا تو دوسرے کمرے سے نکلتی ہوئی افشا کی ساس نے گویا آگ لگا دی۔ یہ پوچھو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تمہاری بیٹی کے معاشقے چل رہے تھے اور تم نے اسے ہمارے گھر میں دھکیل دیا، ہماری بھی عزت کی دھجیاں اڑا دی۔ اگر یہ کسی کو پسند کرتی تھی تو اس سے ہی شادی کراتی۔ میرا اکلوتا بیٹا کیوں ملا تم سب کو؟ کیا بکواس ہے یہ؟ منہاج غصے میں چنگھاڑا۔ بکواس نہیں، یہ موبائل تمہیں سب بتا دے گا، اس کے شوہر نے افشا کا موبائل منہاج کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اب یہ عورت اس قابل نہیں کہ اسے گھر میں رکھا جا سکے، لہٰذا میں افشا کو طلاق دیتا ہوں، میں افشا کو طلاق دیتا ہوں، میں افشا کو طلاق دیتا ہوں۔ 3 جملوں میں اس نے افشا کی زندگی کا فیصلہ کر دیا۔ ظاہر ہے مرد کو یہی تو ایک اختیار ملا ہے، سوچ سمجھ کر استعمال کرے یا غصے میں، یہ 3 الفاظ 2 زندگیوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس اچانک حملے پر اور فیصلے پر سمینہ بی بی زور سے چیخیں اور بے ہوش ہو گئی۔ تینوں بہن بھائی روتے ہوئے ماں کی طرف لپکے، مگر یہ کیا، ان کی روح شاید بیٹی کا یہ دکھ برداشت نہ کرتے ہوئے جسم سے پرواز ہو چکی تھی۔ تینوں ماں سے لپٹ کر رو رہے تھے، بلک بلک کر رونے لگے۔ چلو اب یہاں تماشا نہ بناؤ، لوگ جمع ہوں گے تو ہم کس کس کو جواب دیں گے؟ تم بے غیرتوں کی تو عزت ہے ہی نہیں، ہماری بھی عزت جائے گی، اسے اٹھاؤ اور اپنے گھر جا کر ماتم کرو۔ افشا کی ساس نے تو حد ہی کر دی تھی۔ سبحان اچانک اٹھا اور امتیاز پر لپکا۔ گھٹیا انسان، تو نے میری معصوم بہن کی زندگی برباد کر دی اور ہماری ماں کی جان لے لی۔ میں تیری جان لے لوں گا، اس نے امتیاز کی گردن دبوچ لی۔ منہاج نے اپنی سی پوری کوشش کر لی مگر وہ سبحان کی گرفت سے آزاد نہ ہو سکا اور بالآخر امتیاز ساکت ہو گیا اور وہ بھی زندگی سے آزاد ہو گیا۔ افشا کے سسرال میں پولیس موجود تھی اور باہر کافی لوگ جمع تھے۔ منہاج نے سبحان کو پولیس کے حوالے کیا۔ موقع پر شواہد جمع کر کے پولیس سبحان کو ہمراہ لے گئی اور سمینہ بی بی کی لاش ایمبولینس میں رکھی ہوئی تھی۔ اس دوران افشا کی حالت خیر ہو رہی تھی، اسے بھی ہاسپٹل روانہ کیا گیا۔ افشا کے گھر سے امتیاز کا جنازہ نکلا اور منہاج کے گھر سے سمینہ کا ہر آنکھ اشکبار تھی کہ کیسے ایک رانگ نمبر نے پل بھر میں کئی گھر اجاڑ دیے۔ آج سمینہ بی بی کا سوئم تھا۔ افشا کو بھی ہاسپٹل سے گھر لایا گیا۔ وہ برباد ہو کر آج کس حالت میں گھر لوٹی تھی کہ نہ اپنا پتہ، نہ گھر کا ہوش، نہ کسی کی خیر خبر۔ ہنسمکھ، ملنسار اور پاک دامن افشا یہ سارے دکھ جھیل نہ پائی، وہ پاگل ہو چکی تھی۔ اسے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ گھر میں قرآن کیوں پڑھایا جا رہا ہے۔ کتنے غم ایک ساتھ سر پر آن پڑے ہیں۔ کچھ پیشوں کے بعد سبحان کو بھی سزا سنا دی گئی۔ منہاج نے بھی بہت کوشش کی مگر وہ بھائی کو سزا سے بچا نہ سکا۔ اب منہاج کی باری تھی اس قاتل سے اپنی ماں، اپنے بھائی کی زندگی اور اپنی بہن کے پاگل پن کا بدلہ لینا۔ اس نے پوری ٹیم لگا دی کہ اس نمبر سے مجھے یہ شخص چاہیے،
کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ، پاتال سے لاؤ یا کہیں سے بھی، زمین میں دفن ہو تب بھی نکال کر لاؤ، آسمان پر چلا گیا ہو تب بھی نیچے لاؤ، مجھے اس سے بدلہ لینا ہے۔ مطلوبہ نمبر ملایا گیا، لیکن وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ منہاج نے کہا کہ میں یہ کام خود کروں گا، خود اپنے گھر والوں کے قاتل کو میں ڈھونڈ کر رہوں گا جس نے میری بہن کو برباد کر دیا۔ کئی سال گزر گئے لیکن وہ شخص نہ ملا۔ پھر ایک دن افشا کے موبائل پر ایک کال آئی۔ وہی شخص تھا، لیکن افشا تو ہوش میں کہاں تھی۔ وہ موبائل منہاج کے پاس تھا۔ منہاج نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے وہی شخص بول رہا تھا، جان، کئی سال ہو گئے ہیں، دیکھو میں تم سے بات بھی نہ کر سکا، نہ جانے کیا ہوا تھا، بس آج تم سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے، کیا تم مجھ سے ملو گی؟ اسی وقت منہاج نے لائن کاٹ دی اور اس کو میسج کیا کہ میں تم سے فلاں جگہ ملنا چاہتی ہوں، اور اب تمہارے بغیر میرا دل لگتا ہی نہیں ہے، میں بھی تمہارے پیار میں پاگل ہو چکی ہوں۔ وہاں سے خوشی کا اظہار کیا گیا۔ منہاج نے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لیا، وہ اکیلے خاموشی سے اس قاتل سے ملنا چاہتا تھا۔ پارک جہاں پر ملنے کا وعدہ کیا گیا تھا، وہاں پر اپنی نشانی کے ساتھ وہ شخص موجود تھا، پر یہاں پر افشا نہیں، اس کا بھائی آیا۔ اس نے آتے ہی اس سے کہا، ہاں تو بھائی، آپ کس سے ملنا چاہتے تھے؟ میں آپ کو پہچانا نہیں، آپ مجھے پہچانے نہیں، لیکن میں آپ کو پہچانتا ہوں، افشا کے چاہنے والے ہیں نا آپ، پر آپ کون؟ میں اس کا بھائی ہوں۔ اوہ، تو اس نے آپ کو بھی بتا دیا؟ ہاں، کافی تعریفیں کی ہیں آپ کی، اور کہا ہے کہ آپ کو لے کر فوراً گھر پہنچو۔ پر کیوں؟ بس یوں ہی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آپ کو گھر والوں سے ملانا چاہتی ہے۔ دیکھو، سب سے پہلے اس نے مجھے بتایا۔ ہاں یہ تو ہے، چلے پھر کہاں چلنا ہے؟ بس جہاں میں لے کر جاؤں وہیں آپ کو چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی جان سے ملنے کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس کے دیدار کے لیے میں پاگل ہو رہا ہوں۔ آپ کی بہن کی آواز بے انتہا حسین ہے۔ یہاں پر منہاج دل ہی دل میں کھول رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو اسی وقت جان سے مار دے، ریوالور کی 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار دے، لیکن وہ اس وقت جذباتی نہیں ہو سکتا تھا۔ پر اب وہ اس کو گھر لے جانے کے بجائے پولیس اسٹیشن لا چکا تھا۔ یہ آپ مجھے کہاں پر لے کر آئے ہیں؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر افشا آپ کو ملے گی۔ افشا یہاں پر؟ ہاں، کیونکہ افشا کا بھائی ایک پولیس آفیسر ہے۔ آپ پولیس آفیسر؟ ہاں، قاتل ہے تو نے میری بہن کو پاگل کیا، تو نے میرے بھائی کو جیل کے پیچھے بھجوایا، اور تیری وجہ سے میری ماں مر گئی۔ میری بہن کے شوہر نے تیری وجہ سے غصے میں آ کر اسے طلاق دے دی اور وہ بھی مر گیا۔ بتا، تو نے ہمارے گھر کو اجاڑ کر کیا حاصل کیا، بتا؟ اور منہاج نے جو وعدہ کیا تھا اپنی مری ہوئی ماں سے کہ وہ قاتل کو ضرور پکڑ کر لائے گا، وہ لے آیا، اور آج اس قاتل کو پھانسی ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے، اس کے رانگ نمبر کی وجہ سے پورا گھرانہ تباہ ہو گیا تھا۔ پھر منہاج نے اپیل دائر کروائی کہ اس کے بھائی نے جذبات میں آ کر مری ہوئی ماں کو دیکھ کر امتیاز کا گلا دبایا تھا، اس لیے اسے معاف کر دیا جائے، اور اصل مجرم تو یہ ہے جس نے میری بہن کو غلط نمبر سے کال کی اور اس کے کردار کو مشکوک کیا، اس کو سزا دی جائے، اس کو پھانسی دی جائے، اور یوں اس قاتل کو، اس رانگ نمبر والے انسان کو سزا ہو گئی۔ پر کیا منہاج واپس اپنی خوشیاں لا سکتا ہے؟ نہیں، آج وہ اپنے بھائی کے بچوں کو پال رہا ہے۔ السلام علیکم۔